رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس روئے زمین پر بسنے والی سب سے مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کو بطور آئیڈیل اور نمونے کے اس طور پر پیش فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ یہاں پر یہ لوگ سے مراد حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو کیا ہوگا؟ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت تک آنے والی ساری کی ساری انسانیت کو دین پہنچانے کا سب سے مضبوط اور مشاہدے پر مبنی جو ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کے بعد جتنے لوگ آئے سب نے بالواسطہ تعلیمات رسول کو پڑھا یا سیکھا ہے، لیکن صحابہ کی جماعت وہ ہے جنہوں نے براہ راست دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ فرمایا اور آپ کے ذریعے سے علم کو، دین کو، تقوی کو، طہارت کو، پاکیزگی کو، اخلاق کو، معاشرت کو، معاملات کو، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کی ساری رضائے الہی والے اعمال کی فہرست کو اگر صحابہ نے کسی سے سیکھا ہے تو وہ نبی سے سیکھا۔ اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایسی جماعت ہے جس کے لیے قیامت تک آنے والی پوری کی پوری انسانیت، ان کی ہر ایک ادا، ان کی ہر ایک نقل جو انہوں نے نبی سے سیکھی ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، اسے اپنانا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ صحابہ کے نقش قدم پر چل کے خود کو نبی کا قریبی، نبی سے زیادہ محبت اپنے اندر موجود ہے یہ اظہار کرنے والا ہم بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے کا رمضان اور آج کا رمضان، ان دونوں کا موازنہ کر کے اگر ہم دیکھیں، اس زمانے کے رمضان اور آج کے رمضان دونوں کے درمیان ہم کیا فرق ہے اگر اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہمیں لگے گا کہ 1400 سال پہلے کے رمضان اور آج کے رمضان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے میں لوگ بھوکے رہ کر بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ سحر کو کچھ کھانے کو ملا، کھا لیا، نہیں ملتا تو ویسے ہی روزہ رہ لیا، کھجور کھا کر سحر کر لیا، پانی پی کر سحر کر لیا، پورا دن اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے ہیں، اور پھر شام میں افطار کے موقع پر پھر کچھ ملا، کھجور ملا کھا لیا، پانی ملا پی لیا، پھر انتظار ہے اب سحر کا۔ ایسے اللہ کو راضی کرنے والے اس وقت میں موجود تھے۔ اس زمانے میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں روزہ رکھ کر بھی اللہ کی ذات عالی سے ڈرتے تھے۔ سحر میں اٹھے، سحر کیا، افطار کیا، نمازیں پڑھی، ذکر کیے، اذکار کیے، تسبیح کی، تحلیل کی، پھر اللہ سے ڈر رہے۔ پتہ نہیں میرا اللہ اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اے میرے رب آپ قبول فرما لیجئے۔ یہ ڈر اس زمانے کے لوگوں میں رہا کرتا تھا، اور آج
روزے کو توڑ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، روزے کو چھوڑ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کتنے ہیں جو آج رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزہ نہیں رہتے، جن کو عذر ہے، جن کو پریشانی ہے، جن کو مصیبت ہے، جن کو بیماری ہے، جنہیں شریعت نے معذور کہا، وہ الگ ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ دارالافتاء سے رجوع کریں، علماء سے، مفتیان کرام سے اپنا انڈیویجول مسئلہ پوچھ کر اپنے مسائل کا حل کر لیں، لیکن عمومی طور پر صحت مند ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، اور کوئی مصیبت نہیں، بیماری نہیں، ٹینشن نہیں، بس یہ سوچ کر کہ روزہ رکھوں گا تو بھوک سے مر جاؤں گا، دھوپ سے مر جاؤں گا، گرمی کی تاب نہیں لا سکوں گا، بیمار ہو جاؤں گا اور کام مشکل ہوگا، ڈیوٹی کو نہیں جا سکوں گا، میرا کام بڑا ہارڈ ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، ایسی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں سنا کر روزے کو چھوڑ دیتے، پھر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس زمانے میں لوگ روزہ رکھ کر، اللہ کے راستے میں نکل کر، دین کی محنتیں کر کے، نقل و حرکتیں کر کے، جہاد میں شرکت کر کے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر، میان کے ساتھ کھڑے ہو کر، سواری ہو یا بغیر سواری کے، چلچلاتی دھوپ میں، ریگستانوں میں خود کو بے چین و بے قرار کیا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلے اور انہیں روزے سے تھے، بھوک کی وجہ سے صحابہ کا یہ حال ہو جایا کرتا تھا کہ وہ گر جاتے نڈھال ہو کر، لیکن کیا کرتے، روزہ ہے، اس طرح وہ رمضان میں روزوں کو گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج روزے کی حالت میں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور پنکھوں میں اور کولروں میں اور اے سیوں کے نیچے آرام سے سو کر بھی اللہ کا ذکر کرنے، عبادت کرنے، خود کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، گناہوں پہ توبہ کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، آج بیسیوں ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو باوجود ہر قسم کی سہولت کے رمضان کے روزوں میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، یہ ایسے مبارک تذکرے، ایسی خوبصورت زندگیاں، ایسے اٹریکٹیو پرسن، دلوں کو چھو لینے والی ان کی زندگیاں، دلوں کو موہ لینے والے ان کے قصے، وجود کو لرزا دینے والے ان کی قربانیاں، کہ ہائے یہ بھی کیسے بندے تھے، کیسا ان کا اللہ سے تعلق تھا، کیسی ان کی زندگی تھی اور کیسی ان کی حیات تھی، کیسے یہ جیتے تھے اور کیسے یہ مرتے تھے، انہیں کیسی اللہ سے محبت تھی، یہ کیسے انسان تھے، کیا ان کے دلوں میں گناہ کا خیال نہ آتا تھا؟ ضرور آیا ہوگا، لیکن اللہ کے خوف سے وہ ہر خیال کو بھگا دیا کرتے تھے۔ تقویٰ ان کے دلوں میں اس قدر پیوست ہو گیا تھا رمضان کے ان مبارک مہینوں کی برکت سے۔ چنانچہ آج کی مجلس میں ہم جانیں گے کہ وہ اس روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت، صحابہ کو وہ طبقہ جنہیں نبی نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہے، میرے سارے کے سارے صحابہ جنتی ہے، میرے سارے کے سارے صحابہ ستارے ہیں، جس کسی کی تم پیروی اور اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں صحابہ کی زندگی کیسے ہوتی تھی، وہ رمضان میں کیا کرتے تھے، ان کی صبح، ان کی شام، ان کی سحر، ان کی افطار، ان کی دن کی عبادت اور ان کی رات کی عبادتیں کیا ہوتی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے، کاروباری، تاجر، بزنس مین، بزنس آئیکن اور لیڈر اور نوکر اور ملازم اور غلام اور کام کرنے والا مزدور، یہ سب جانے صحابہ رمضان میں کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کیسی زندگی گزار رہے رمضان میں، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے رمضان میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چند وفود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اور ان آنے والوں میں میں بھی تھا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے ہماری بہت دعوتیں کی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں انسانوں کے درمیان کی دوریوں کا خاتمہ حضرات صحابہ کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ وفود آئے رمضان کے مہینے میں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکتیں چل رہی ہے، صحابہ ایک دوسرے کا خیال کر رہے، میزبانی اور دعوتیں کی جا رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، خدمتوں میں مصروف ہے رمضان کے مبارک مہینے میں۔
ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، مسافر کی حاجت کو پورا کرنا، گھر کو آنے والے مہمان کی میزبانی کرنا، یہ اعمال حضرات صحابہ اللہ کو راضی کرنے والے رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک نہیں، ایسے بیسیوں واقعات ہمیں کتابوں میں ملیں گے۔ روزے دار کو روزہ کھلانے کی فکر، سحر کرنے والے کو سحر کرانے کی فکر، اور دن میں اللہ کے راستے سے آنے والوں کی فکر، ان کی خبرگیری، ان کی دیکھ ریکھ، ان کا خیال کرنا، ان کے آنے پر خیریت پوچھنا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا، ان کی سہولتوں کی فکر کرنا، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی مدد کرو، انسان کا خیال کرو، ریسپیکٹ دو، عزت دو، آنے والے مہمان کا خیال کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت عظیم صحابی، وہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے محفوظ رہو۔ حضرات صحابہ کرام کا اللہ رحم فرمائے عجیب مزاج تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیتے تھے لے کر اس کو وہیں پر روک نہیں دیتے تھے کہ علم کے دریا کو، علم کے سمندر کو سمیٹا ہے دونوں جہان کے سردار سے، تو پھر یہاں سے امت کو بھیج دیتے تھے، انسانیت کو پہنچاتے تھے، انسانیت کو سناتے تھے۔ آقا کریم کی ان نصیحتوں کے وہ خلاصے جو صحابہ نے سمجھے، اتنا اچھا کسی نے نہیں سمجھا، وہ امت کو سمجھاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 حدیثوں میں اس طرح کی باتیں فرمائی ہے کہ رمضان میں گناہ سے بچو، یہ زبان کا گناہ، یہ کان کا گناہ، یہ فلاں گناہ، یہ فلاں گناہ، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، ایسی کئی احادیث آپ کو ذخیرہ حدیث میں ملے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے تھے ساتھیوں کو جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے محفوظ رہو۔ یعنی روزے کا یہ خاص عمل جسے ہمارے زمانے میں آج کے اللہ والوں کی زبان سے ہم بار بار سن چکے ہیں کہ ایک روزہ تو ہوتا ہے پورے وجود کا، کہ کھانے کا روزہ اور پینے کا روزہ، ایک اور روزہ ہوتا ہے بات کا۔ غلط بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا دل توڑنے والے جملے نہ نکالو، کسی کے دل سے آہیں نہ نکالو، اور کسی کو زبان سے ذلیل نہ کرو، کسی کا تمسخر نہ کرو، کسی کو 4 لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ یہ وہ اعمال ہے جو تمہارے روزے کی حالت میں منہ کا روزہ ہے۔ ان اعمال سے خود کو بچاؤ۔ اس روایت کے راوی طلیق رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ روزے سے ہوتے تھے تو اپنے گھر سے صرف نماز کے لیے نکلتے، کیونکہ انہیں وہ ماحول ملا، وہ سانچہ ملا تھا تربیت کا، کہ تم ان کے سامنے روایت کرنے والے وہ راوی جس صحابی سے سنے ہیں وہ یہ فرماتے غیر ضروری زبان سے باتیں نہ نکالو، غیر ضروری کاموں میں خود کو مصروف نہ کرو۔ تو وہ صحابی رسول سے جنہوں نے روایت کی سوچتے کہ اب کیا کریں گے، کیوں غیر ضروری کاموں میں پڑے، نصیحت ملی، سن لیا، عمل کر لیا۔ لیکن آج اس کا الٹا ہوا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایک عالم سے سنا پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے بولیں گے وہ سنیں گے، وہ کیسے بولیں گے یہ سنیں گے، چوتھے کا سنیں گے، 5ویں کا، 6ٹھے کا، 7ویں کا، 8ویں کا، 9ویں کا، 10ویں کا۔ آج اللہ معاف فرمائے، کیا یہ دینی بیانات ٹیسٹنگ کے لیے تھے؟ کیا آپ ٹیسٹنگ کرتے جاؤ کہ کس کا اسٹائل کتنا اچھا ہے، کون کتنے اٹریکٹیو اسٹائل میں کہتا ہے، اور کون کیسے بولتا ہے، اور کون کیسے سمجھاتا ہے، اور کون کیسے بتاتا ہے۔ یہ مقصود نہیں تھا، مقصود تو یہ تھا کہ دل کی دنیا کو آباد کر لیتے، تعلق مع اللہ کو مضبوط کر لیتے۔ ایک مرتبہ سنا، بس عمل کر لیا، گھر میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ نماز پڑھنا ہو گھر سے نکلے، عبادت کا مقصد ہو گھر سے نکلے۔ ہم کو کیا چاہیے، افطار کا موقع ہو، ضرورت کا سامان لانا ہو، گھر سے گئے، پھر آئے، پھر ہم گھر میں اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، پھر نماز کے لیے نکلے، نماز پڑھے، گھر آئے، نوافل میں مصروف ہو گئے، نماز پڑھے، گھر آئے، پھر کھانا کھا لیا، نماز پڑھے، پھر گھر آئے، تراویح پڑھ لیا، یہ کام کر لیا۔ ساری کی ساری عبادتوں میں ہم لگے، غیر ضروری کاموں میں، کہ ایران میں کیا ہوا، توران میں کیا ہوا، اس ملک میں کیا ہوا، اس ملک میں کیا ہوا، اس شہر میں کیا ہوا، اس شہر میں کیا ہوا، اس جہاں میں کیا ہوا، اس جہاں میں کیا ہوا، اس گھر میں کیا ہوا، اس گھر میں کیا ہوا۔ ان فکروں نے ہمارے رمضان کی بابرکت اور روحانی ساعتوں کو محروم کر دیا ہے مبارک اور خوشبودار بننے سے۔
لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم غیر ضروری کاموں سے اجتناب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ روزہ تو جھوٹ، باطل اور لغو قسم کھانے سے بھی ہے، کہ حالت روزے میں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، حالت روزے میں بیکار بات بھی نہیں کرنا ہے، حالت روزے میں لغو بھی نہیں بولنا ہے، چاہے کہ حالت روزے میں ہم غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، دوسروں کے ساتھ ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے بیٹھے۔ کیسے کیسے اعمال، اللہ حفاظت فرمائیں۔ رمضان کے اس مہینے کی ہم قدر کر لیں۔ یہ مہینہ اللہ نے ہم کو دیا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان میں کیا خیر ہے تو وہ ساری زندگی رمضان مانگتی، یعنی وہ یہ کہتی کہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار نہ آئے بلکہ پوری زندگی رمضان ہی بن جائے۔ موقع ہے ہمارے پاس، ہم چاہے تو رمضان جیسی پوری زندگی بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان جیسا مبارک ماحول ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے پوری زندگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کوشش کر کے، اختیار کر کے، عمل کر کے، خود کو بدل کر، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے رمضان میں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لایانی سے، بیکار سے، لغو سے بچانے کی فکر کرے۔ آقا کریم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا، کہ بھائی اس نے بھی روزہ رکھا، اس نے بھی روزہ رکھا، اس نے بھی روزہ رکھا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے یہاں یہ صرف بھوکا لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزے میں جھوٹ بھی بولا، روزے میں چغلی بھی کی، روزے میں غیبت بھی کی، روزے میں میوزک بھی سنا، روزے میں گانے بھی گنگنائے، اور روزے میں گناہ بھی کیا، روزے میں بہت سے ایسے کام ہیں جو آج امت کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف بھوکا لکھا جائے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، ہم غور کریں، ہم فکر کریں، صحابہ کے اس رمضان سے ہم کچھ سیکھیں۔ ہم صحابہ کے رمضان سے، صحابہ کے کردار سے، ان کی نصیحتوں سے، ان کے معمولات سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان کے مہینے میں کیا حال ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان کے مہینے میں کیا حال ہوتا۔ نمازوں میں مصروف ہے، قیام اللیل میں مصروف ہے، مساجد کو آباد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعاؤں میں مصروف ہے۔ ایک ایک صحابی اپنی آخرت کو بنانے میں لگا ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں، اور ہم جیسے عام انسان کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں فکر ہے کچھ؟ ہمیں احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ مہینہ گزر گیا اور ہم نے صحابہ کے رمضان کو ماڈل نہیں بنایا، صحابہ کے رمضان کو فالو نہیں کیا، صحابہ کی زندگی کو فالو نہیں کیا، تو پھر بیکار ہے ہمارا اس مقدس مہینے کو پا کر بھی محروم رہ جانا، کہ ہم سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو رمضان کا محروم رہا وہ تو محروم ہی رہا، اتنے مبارک خیر سے محروم رہنے والا تو بڑے خیر سے محروم رہا۔ اسی طرح یہ صحابہ کی مقدس جماعت رمضان کے مبارک مہینے میں سحر کے موقع پر ایک دوسرے کا خیال فرماتی تھی، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو آقا کریم کے صحابہ سحری فرماتے تھے، سحری میں کچھ کھاتے تھے، اور سحری کی برکت کو انہوں نے تسلیم کر لیا آقا کی زبانی سن کر۔ حضرت ابن عباس طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ عمر نے سحری میں مجھے اپنے پاس کھانے کے لیے بلایا، تو اسی دوران لوگوں کا شور و غل سن کر دریافت کیا کہ یہ کیا ہو رہا۔ میں نے کہا لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں، یعنی دراصل یہ لوگ اجتماعی سحری کرنے کے بعد نکل رہے تھے، یعنی موقع ہے، گنجائش ہے، تو صحابہ کرام بیٹھ کر سحری بھی کر لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سحری بھی ایک عمل ہے، اور بیٹھ کر کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ گپ شپ کرو، گپے لگاؤ، نہیں 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 نہیں، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے تلاش کرو، بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں غور کرو کہ آپ کیسے اللہ کو راضی کر رہے، میں کیسے اللہ کو راضی کر رہا۔ آج ہمارے گھرانوں میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھرانوں میں میاں اور بیوی بیٹھ کر، شوہر اور بیوی بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بتاؤ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہا۔ کتنے ایسے باپ اور ماں ہوں گے جو بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کیا کوششیں کر رہے ہو، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں تم کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں عجیب واقعات ہم کو ملتے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکتوں میں رہتے. بدر جیسا عظیم الشان واقعہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا, فتح مکہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا. اسی طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر کی تلاش میں صحابہ مصروف ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں تیر و تلوار کے سایوں میں صحابہ مصروف ہے. کبھی مسجدوں میں عبادت میں مصروف ہے, کبھی ساتھیوں کے ساتھ سحر میں مصروف ہے, اور کبھی افطار کے موقع پر مصروف ہے. ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کبھی مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسجد میں کئی جماعتیں بنا کرتی تھی اور لوگ اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر نے سب کو اکٹھا کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا رمضان کیسا پیارا ہوتا تھا. تلاوت قرآن ان کی زندگیوں میں اس قدر ہوتا تھا. دوستوں, ہم سنتے ہیں تو ہم کو تعجب ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس کا تھوڑا سا حصہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرتے. کیا حالت رمضان میں صحابہ کرام کی, ایسے تلاوت کرتے تھے قرآن کی کہ بہت سے صحابہ نے خود کو گویا فارغ ہی کر لیا تھا تلاوت قرآن کے لیے کہ پورا رمضان کوئی کام نہیں کرنا ہے, بس قرآن پڑھنا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک قرآن مجید کو ختم کر دیا کرتے تھے. یعنی ایک ہفتے میں پورا مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. آپ تصور کر کے دیکھیں, وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. وہ صحابہ جن کے بارے میں دونوں جہان کے سردار فرماتے ہیں میرے سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں, ان سب کے باوجود صحابہ کا یہ حال کہ وہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو اس قدر جوڑے ہوئے ہیں کہ 3 دن میں قرآن مکمل کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس کیا حال ہے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, ہم کو سحر میں سحر کے کھانے کی فکر, سحر کے بنانے کی فکر, پھر سحر ہی میں افطار کی فکر ہو جاتی ہے. افطار میں کیا لائیں گے, افطار میں کیا بنائیں گے, افطار میں کیا کھائیں گے, افطار کے بعد کیا کھائیں گے, تراویح کے بعد کیا کھائیں گے. اے اللہ معاف فرمائے, رمضان کے مبارک مہینے کو ہم نے جسمانی لذتوں کا سامان سمجھ لیا, جبکہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ روحانی ترقیوں اور آخرت کے سفر کی تکمیل کا اور جنت کی خریداری کا مہینہ تھا. ہم نے کیا سمجھ لیا رمضان کے مہینے کو؟ قرآن کی تلاوتیں ہمارے گھرانوں سے ہوتی, ہمارے گھرانوں میں قرآن پڑھا جاتا, ہماری بچیاں قرآن پڑھتی, ہمارے بچے قرآن پڑھتے, ہمارے بوڑھے قرآن پڑھتے, ہمارے مرد قرآن پڑھتے. ایک ایک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کا وقت مقرر ہوتا کہ پہلے آپ پڑھ لو 2 گھنٹے, پھر آپ پڑھ لو 2 گھنٹے, پھر آپ پڑھ لو 2 گھنٹے. پورا دن پوری رات قرآن مجید ہمارے گھرانوں میں پڑھا جاتا, کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جو اسی مہینے میں اتارا گیا ہے. گھرانوں میں آج کتنی ہماری بہنیں, کتنی ہماری بچیاں, کتنی ہماری عورتیں, کتنی مسلم معاشرے کی خواتین اور کتنی خواتین اسلام قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کی, روئے زمین پہ بسنے والی نبی کی ایک ایک امتیہ کی ضرورت ہے. اما جان کا اسوہ, آپ کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان میں دن کے شروع کے حصے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب سورج طلوع ہو جاتا تو سو جاتی تھی. یعنی آرام بھی کرنا ہے لیکن قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صبح فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے, کتنی دیر کرے, پھر اور بھی اوقات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. نمازوں کا اہتمام کرتے تھے, ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے تھے. اور آج ہمارے گھرانوں میں خواتین, اللہ معاف کرے, گھروں کے کام کاج تو کرنا ہے, ضروریات زندگی تو لگی ہیں, شوہر اور بیوی اور بچے اور ماں باپ اور ساس اور سسر کی خدمتیں تو لگی ہے, لیکن اس میں لگ کر ہمیں آخرت کو تو نہیں بھولنا ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے تو نہیں چھوڑنا ہے, ہمیں یہ تو نہیں کرنا ہے کہ بس اس میں لگ گئے تو سارے کے سارے اسی میں لگ گئے. کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہو پا رہا ہے. بالکل نہیں ہو پا رہا ہے, یہ کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے کبھی کرنے کا سوچا نہیں, میں نے ذہن میں بٹھا لیا کہ نہیں ہو سکتا اسی لیے نہیں ہو رہا. آپ ٹرائی کریں, کوشش کریں, ٹائم ایڈجسٹ کریں, غور کریں, فکر کریں میرا کون سا وقت نکل سکتا ہے,
کون سا کام جلدی سمیٹ سکتے ہیں، کون سا کام بچوں سے کرا سکتے ہیں، کون سا کام بہو سے کرا سکتے ہیں، کون سا کام میں خود کر سکتی ہوں، کون سا کام کون کرے گا، کاموں کو تقسیم کر کے رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں۔ اگر آج کی اس مجلس میں صرف خواتین کے لیے قرآن مجید کیسے پڑھا کرتی تھی صحابیات اگر سنانا شروع کیا جائے تو شاید یہ ایک مجلس صرف اسی پر ہو جائے گی کہ صحابیات قرآن کیسے پڑھتے تھے۔ آج ہمارے گھرانوں میں ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری عورتوں کو ہم غور کر کے دیکھ لیں، ان کی زندگیوں میں قرآن مجید کتنا یاد ہے، کتنا پڑھنے آتا ہے، کتنی صورتیں یاد ہے، چھوٹی چھوٹی قرآن کی صورتیں کتنی یاد ہے، جبکہ کئی ایسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات جنہوں نے نکاح کے بعد، جنہوں نے صاحب اولاد ہونے کے بعد، جنہوں نے زندگی کے ایک بہت بڑے حصے کے گزرنے کے بعد اپنے شوہروں کے ذریعے سے یا پھر نبی رحمت کی خدمت میں پہنچ کر دین کو سیکھا ہے، اور جہاں دین کو سیکھا ہے وہاں قرآن کو بھی سیکھا ہے۔ کتنی عورتوں نے سیکھا۔ آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ایک ترتیب بنائیں، ایک نظام بنائیں کہ 10 سورے مجھے یاد تھے، روزانہ ایک سورہ میں یاد کروں گی، 30 دن میں 30 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہو جائے گی، یا کوئی بڑی صورت سورہ یاسین ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، یاد کر سکتے ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، یاد کر سکتے ہیں، چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے علاوہ صحابیات کی زندگیوں میں بھی رمضان ایسا مبارک ہوتا کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت میں مگن ہوتے۔ ایک صحابی پوری رات قرآن پڑھ رہا، پورا دن قرآن پڑھ رہے، یہ کیوں ان کو مزہ آ رہا؟ اس لیے کہ ان کو قرآن مجید کا ٹیسٹ پتا تھا۔ افسوس ہے آج ہمارے معاشرے کو آئس کریم کا، بریانی کا، کول ڈرنک کا، ٹھنڈے کا، مرقن غذاؤں کا، زبان کے چٹخاروں کا ٹیسٹ تو پتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں پتا۔ بڑا مزہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں، بڑا لطف ہے قرآن مجید کے سننے میں۔ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی اور دین سیکھتی، نبی سے قرآن سنتی، قرآن سیکھتی۔ صحابہ کی مجلس قرآن سیکھنے کی ہوتی، قرآن سکھانے کی ہوتی، آپسی بیٹھکیں ان کی اس طرح گزرا کرتی تھی۔ رمضان کا مبارک مہینہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، دن سے رات تک، رات سے دن تک، اور پہلے تاریخ سے چاند کے ڈوبنے تک، مہینے کے مکمل ہونے تک ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہوتا۔ اور سحر کیسے کرتے؟ افطار کیسے کرتے؟ ہلکا پھلکا، سحر میں مل گیا تو کھا لیا، کھجور ملا کھجور کھا لیا، پانی ملا پانی پی لیا، افطار میں کھجور ملا اس سے روزہ کھول لیا، پانی ملا پانی سے روزہ کھول۔ یہ ان کے سحر و افطار، اور یہ ان کا رمضان، اور یہ ان کا اعتکاف۔ شب قدر کی تلاش میں اعتکاف میں بیٹھے، آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھے۔ ازواج مطہرات گھرانوں میں اعتکاف بیٹھتی تھی، عورتیں بھی اعتکاف بیٹھتی، مرد بھی اعتکاف بیٹھتے۔ یہ ہے صحابہ کا رمضان۔ اللہ کے سامنے گریہ وزاری میں مصروف ہے۔ ایک صحابی ایک مسجد میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک خاتون اپنے گھر میں روتی ہوئی بیٹھی ہے۔ مدینے کا کیا خوبصورت سما ہوتا تھا دوستو۔ اللہ ہمیں ایک مرتبہ مدینہ جانے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام کی ان مقدس جماعت جن گلیوں میں گزری ہے، جہاں انہوں نے اعمال نبوت کو زندہ کیا ہے، ان مقامات پہ پہنچ کے ہمیں محسوس کرنے کی اللہ توفیق دے کہ کیسے وہ لوگ نبی کے بے چینی اور بے قراری اور فراق میں دین کو زندہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ صحابہ کے وجود پر کوئی لرزہ طاری نہیں کر سکا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان کو تھکانے سے عاجز آ گیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان کو مجبور اور بے بس نہیں کر دیا جیسے آج ہم کو کر رہا۔ ہم سمجھ رہے اپنے آپ کو تھک گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بیمار ہیں، ہم بہت تک رہے ہیں، ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ مہینہ تو کمانے کا ہے آخرت، اور صحابہ آخرت کے کمانے کے حریص تھے۔ آج مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، ہم آج دنیا کے حریص بنے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے۔ دنیا کماؤ، دنیا جماؤ، دنیا لوٹو، دنیا سیو کرو، بس بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ۔ کتنا اچھا ہوتا رمضان سے پہلے سب محفوظ کر لیا گیا۔ جو آنے والے ایک مہینے کا خرچ ہے رمضان میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ گئے۔ اور ایسا مطلب نہیں ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہو گئے پھر اس کے بعد بھول گئے، نہیں، یہ ایک مہینہ پریکٹس کا ہے۔ ہمارے پاس جو رمضان گزرتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم کچھ کام نہیں کرتے،
فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سو گئے، تو پھر ظہر کو اٹھیں گے یا پھر عصر کے قریب اٹھیں گے، ظہر پڑھیں گے، کچھ دیر کے بعد پھر عصر پڑھیں، اور عصر کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر گپے لگائیں گے، کچھ دیر بات چیت کریں گے، کچھ دیر فون استعمال کریں گے، پھر افطار کا وقت ہوگا، روزہ کھول لیں گے، اب کہیں گے الحمدللہ اب تھوڑی جان میں جان آئی۔ روزے سونے کے لیے نہیں رکھائے جا رہے، روزے رکھانے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رہ کر ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، نارمل لائف جیے، جو کام کرنا ہو وہ کام کریں، جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ گزاریں، مشکل کام ہو وہ بھی کریں، آسانی والا کام ہو وہ بھی کریں، سب کام کریں، اور یہ دیکھ لیں کہ میں روزے کی حالت میں بھی سب کر سکتا ہوں، میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے اندر اتنی طاقت ہے، روزہ رہ کر بھی میں اپنے آپ کو مجبور، لاچار، بے بس نہیں سمجھ پا رہا۔ میں عام دنوں میں 3 وقت کھاتا تھا، اب اللہ مجھے 2 وقت کھلا رہا، بلکہ اب تو زیادہ کھاتا ہوں، سحر اور افطار میں، پھر اس کے بعد افطار کے بعد کھانے میں بھی کھاتا ہوں۔ فرق یہ ہو گیا کہ صبح سے شام تک بس پانی نہیں پیا اور بھوک برداشت کر لیا، روزے سے رہا۔ عام دنوں میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں قرآن بھی پڑھ رہا، جب کھا کر بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب بھوکے رہ کر بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں، جب کھا کر بھی گناہ کرتا تھا، بھوکا رہ کر بھی گناہ سے بچ رہا ہوں، جب کھا کر بھی اللہ کی بغاوت کرتا تھا، بھوکا رہ کر بھی فرما برداری کر رہا ہوں، جب کھا کر بھی مجھ سے عبادتیں نہیں ہو پاتی تھی، اب بھوکا رہ کر بھی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جب رات میں عشاء کی نماز نہیں ہوتی تھی، اب عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح بھی پڑھ رہا ہوں۔ یہ سارا کا سارا میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ ایسی زندگی گزارے کہ رمضان آ گیا، روزہ رکھ لیا، اب سوچے کہ کیا ہوا، دوست نے فون کیا، بھائی نے فون کیا، سیٹ نے فون کیا، کام والے نے فون کیا، بولے کیا ہوا کہ نہیں صاحب نہیں آ سکتا، روزہ ہوں، مجھے بہت نیند کا تقاضا ہے۔ تو یہ ہم نے رمضان کیسا گزارا؟ آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے گھرانوں میں صحابہ کا رمضان پڑھایا جائے، صحابہ کا رمضان سنایا جائے، ان کے اللہ کے راستے کی نقل و حرکتیں بتائی جائے، ان کی دین کی فکریں سنائی جائے، ان کے اللہ کے راستے میں بے چینی بتائی جائے، ان کے بچوں کا دینی جذبہ سنایا جائے، ان کی عورتوں کی دینی طلب بتائی جائے۔ اگر آج ہمارے گھرانوں میں صحابہ کے تذکرے زندے ہوں گے، یاد رکھیے ہمارے گھرانوں میں دین زندہ ہوگا۔ اگر ہمارے گھرانوں سے صحابہ کے تذکرے جیسے اب مٹے ہیں، اگر اس طرح مٹتے چلے جائیں گے تو پھر گھرانوں میں دین زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو فالو کر کے ان کے رمضان کی طرح اپنا رمضان بنانے کی، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کی، ان کی آخرت کے سنوارنے کے جذبے کی طرح اپنی آخرت کو سنوارنے کے جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔